السلام علیکم سر. علیکم سر السلام. یہ جو میں نے آپ کو دعائے استفتاح سینڈ کی ہے سر یہ استفتاح نماز میں اگر ہم پڑھ سکتے ہیں سر کیا؟ تو سر اگر ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم باعث بینی یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھتے ہیں، تو سر اس کے بعد ہم یہ پڑھ سکتے ہیں سر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. سر اس کا تھوڑا سا بتا دیں، مہربانی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ایک چھوٹا سا کلپ انہوں نے بھیجا ہے جس میں اس حينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ إذ حدیث قال ہے، رجل من ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من القائل کلمت کذا و کذا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ کہا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ پڑھا ہے. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. یہاں ان کلمات کو سن کر اس صحابی سے اللہ رب العالمین کے فتحت لها ابواب السماء، آسمان کے فرشتے، آسمان کے دروازے ان کلمات کو سن کر کھول دیے گئے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك. تو میں نے، عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اتنی فضیلت، تو میں نے کبھی ان الفاظ کو اپنی نماز میں نہیں چھوڑا. ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 601. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کل ما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجوز. شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ادعیہ، مختلف دعائیں ثابت ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور جن میں سے آپ نے دو دعائیں پڑھ دی ہیں. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد. ومنها ایضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اور یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جو بھی دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں اس میں اگر آپ ترتیب بگڑ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ پہلے پڑھ لیں، وہ دعا بعد میں پڑھ لیں، یا ایک دعا پڑھ لیں، ایک دعا پر اکتفا کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد استفتاح کی دعائیں ثابت ہیں. تو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس دعا کو پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں بالکل اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور عبداللہ بن عمر تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الفاظ کو سن کر تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے اب تک میں اسی پر عمل کرتا ہوں اور ہر نماز میں پڑھتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ میرے ساتھ دہرائیے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک مرتبہ پھر کہہ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک مرتبہ اور کہہ لیجئے. 3 مرتبہ کہہ لیں گے تو شاید آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے. الحمد للہ کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان